بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر وہی رات تھی، قیامت کی رات، جو پریم نگر والوں پر دہشت بن کر ٹوٹتی تھی۔ جب رات گزر جاتی تو صبح پورے پریم نگر میں کوہرام مچ جاتا۔ کسی نہ کسی گھر سے کوئی نہ کوئی جوان خوبصورت لڑکی غائب ہوتی تھی۔ اس کے بعد اس بدنصیب لڑکی کا کچھ پتہ نہ چلتا کہ وہ کہاں گئی۔ اس طرح کئی لڑکیاں ہر ماہ کی 14 تاریخ کو غائب ہو چکی تھیں۔ آج رات بھی چاند کی 14 تاریخ تھی اور آج بھی کوئی نہ کوئی بدنصیب لڑکی ضرور غائب ہونا تھی۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ تباہی اور بربادی کی وجہ وہ پراسرار اور خوفناک حویلی ہے، جو کئی صدیوں سے خوف اور دہشت کی علامت بن کر پورے پریم نگر پر چھا چکی ہے۔ یہ حویلی ایک بلند پہاڑی سلسلے پر واقع تھی، جہاں سے پورا پریم نگر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس حویلی کے متعلق کئی باتیں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اس میں ایک جن رہتا ہے جو حویلی کو رات سے نکلتا ہے اور پھر لڑکیوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ کوئی کہتا کہ اس حویلی میں کچھ لوگوں کا بسیرا ہے جو بہت عیاش پرست ہیں۔ مگر ان سب میں سے ایک قصہ بہت مشہور تھا کہ آج سے کئی ہزار پہلے پریم نگر پر ایک ظالم راجہ حکومت کرتا تھا۔ وہ راجہ بے حد عیاش تھا۔ غریبوں پر ظلم ڈھانا اور انہیں ستانا، ان کی بہن بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلنا اس کا شوق تھا۔ ایک روز اس کی رعایا اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بغاوت کر بیٹھی۔ راجہ یہ صدمہ سہ نہ سکا اور اپنے آپ کو حویلی میں بند کر کے آگ لگا دی۔ راجہ تو مر گیا، لیکن اس کی روح نے ان لوگوں سے اپنا انتقام لینا شروع کر دیا تھا۔ پریم نگر والوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ وہ رات دن محنت کرتے تھے، فصل اگاتے تھے، اسے کاٹتے تھے، لیکن اکثر اناج میں پراسرار طریقے سے آگ لگ جاتی۔ انہیں اتنا ہی ملتا جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکتے۔ پریم نگر والوں نے شروع میں عاملوں اور جادوگروں کو بلوا کر اس حویلی کو پاک کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس رات 12 بج چکے تھے اور پریم نگر کے سارے لوگ جاگ رہے تھے۔ وہ خوفزدہ تھے کہ دیکھیں آج کی رات کس کا نمبر آتا ہے۔ ساری نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں ڈری سہمی اپنے اپنے کمروں میں تھیں کہ کب کس وقت وہ قیامت ان پر نازل ہو جائے۔ شمائل پریم نگر کے مکھیا کی بیٹی تھی۔ وہ بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ ایک ہفتے بعد شمائل کی شادی ہونا قرار پائی تھی۔ شمائل بھی اپنی خوابگاہ میں ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ دفعتاً شمائل کے کانوں میں ایک تیز چیخ کی آواز گونجی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ کانپ کر رہ گئی۔ اس آواز کو گاؤں کے لوگوں نے بھی سنا۔ ان کی کیفیت بھی شمائل سے مختلف نہ تھی اور اگلی صبح شمائل غائب تھی۔ اگلے دن گاؤں میں کوہرام مچ چکا تھا، کیونکہ اس بار مکھیا کی بیٹی حویلی کی بھینٹ چڑھی تھی۔ اب تو پورے گاؤں والوں کو جوش آ گیا کہ آخر اس سلسلے کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ سارے کے سارے لوگ خرگوش خواب کے مزے لے رہے تھے۔ زبیر آہستہ سے اپنے پلنگ سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر برآمدے میں آ گیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد زبیر گھر سے باہر تھا۔ سردی کی شدت سے بچنے کے لیے اس نے گرم چادر اپنے کندھوں پر لی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہ استبل تک پہنچا۔ اپنا گھوڑا کھول کر وہ استبل سے باہر آ گیا۔ گھوڑے کو پیدل چلاتا ہوا کافی دور تک چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد زبیر حویلی کے آہنی گیٹ پر کھڑا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو ایک درخت سے باندھا اور حویلی کا آہنی گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک بہت بڑا برآمدہ تھا، جس کے وسط میں ایک فوارہ لگا ہوا تھا۔ یہ فوارہ اب خشک ہو چکا تھا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کر لی۔ فوارہ پار کرنے کے بعد اس کے سامنے ایک چھوٹا سا زینہ تھا، جس پر سیڑھیاں تھیں۔ ان سیڑھیوں کو چڑھنے کے بعد حویلی کا اندرونی حصہ شروع ہو جاتا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک بہت بڑا چوبی ہال تھا۔ ہال کی چھت گنبد نما تھی اور دائیں طرف ایک گول چکر دار زینہ تھا۔ وہ ہال میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب وہ کہاں جائے۔ دفعتاً اسے سسکیوں کی آواز سنائی دی، درد اور کرب میں ڈوبی نسوانی آواز۔ سسکیوں کی آواز اب تیز ہو گئی۔ زبیر دوڑ کر اس زینے پر چڑھ گیا۔ اب اس کے سامنے ایک طویل راہداری تھی۔ راہداری کے سامنے ایک اور زینہ اوپر کو جا رہا تھا۔ وہ اسی زینے پر چڑھ گیا۔ طویل زینے پر چڑھ کر جیسے وہ اوپر پہنچا، اس کے سامنے ایک طویل برآمدہ تھا، جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لکڑی کے ستون تھے۔ ستونوں کے درمیان ایک لکڑی کا جنگلہ بھی تھا،
جو سیڑھیوں کے دائیں اور بائیں دونوں جانب دور تک جا رہا تھا۔ زبیر نے آہستہ آہستہ اس راہداری کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی راہداری ختم ہوئی، اس کے سامنے ویسی سیڑھیاں تھیں جو اوپر جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں حویلی کی دوسری منزل تک جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے سامنے ایک کمرہ تھا جو بند تھا۔ اس کمرے پر اس نے ہاتھ رکھا تو سسکیوں کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ اس نے ایک دھکے سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھل گیا اور اسی لمحے زبیر کی ایک دردناک چیخ ابھری تھی۔ اب یہ حویلی لوگوں کی زندگیاں نگلنے لگی تھی۔ واجد صاحب شہر کی ایک مشہور اور بڑی فرم میں ایک اچھی پوسٹ پر جاب کرتے تھے۔ اس عہدے پر ترقی کرنے کے لیے واجد صاحب نے دن رات محنت کی تھی۔ ان کی زندگی کی گاڑی صرف 2 چیزوں پر چل رہی تھی، ایک ان کی اکلوتی بیٹی اور دوسری ان کی شریک حیات۔ اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس بچی کا نام انہوں نے فاریہ رکھا تھا اور ان کی بیٹی ہی ان کی جنت تھی۔ اب وہ چاہتے تھے کہ فاریہ کی جلد از جلد تعلیم مکمل ہونے کے بعد شادی ہو جائے، اور آج وہ فاریہ کے گھر آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے گی تو اس سے شادی کی بات چھیڑیں گے۔ فاریہ یونیورسٹی سے واپس گھر آ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو چکی تھیں۔ اس پر بے حد جھنجھلاہٹ طاری ہو چکی تھی کیونکہ کاشف اس کی کال کا جواب نہیں دے رہا تھا، اور اب وہ بس سٹاپ پر اکیلی کھڑی تھی۔ اچانک اسے ایسے لگا جیسے اس کے پاس کوئی کھڑا ہو۔ اس نے اپنے ارد گرد ایک عجیب طرح کی بو محسوس کی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کہ کہیں پر گوشت جل رہا ہو۔ فاریہ نے ناک پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے کوئی ایسی شے نظر نہ آئی جس سے بو محسوس ہو رہی ہو۔ اچانک ہی ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ڈرو مت، ہم تمہارے دوست ہیں، متر ہیں۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ ایک ہلکی سی چیخ اس کے حلق سے نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو گھر کے بیڈ روم میں پایا۔ فاریہ اپنے سر میں ہلکا ہلکا سا درد بھی محسوس کر رہی تھی۔ اپنے ارد گرد اس نے جانے پہچانے چہروں کو پایا، اس کے پاپا، ڈاکٹر انکل اور پھر کاشف۔ اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر انجیکشن تیار کرتے ہوئے بولا۔ کچھ خاص نہیں، بس کمزوری ہے۔ ڈونٹ وری، میرا انجیکشن سب کمزوری دور بھگا دے گا، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو واجد صاحب بھی مطمئن ہو گئے۔ باقی گھر والے بھی مطمئن ہو گئے تھے کہ فاریہ کو ہوش آ گیا تھا۔ اب فاریہ آرام کر رہی تھی۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اسے ایک تیز قسم کے شور کی آواز آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ شور کی آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیسا شور ہے۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی پریشر کوکر کے پھٹ جانے سے آواز آئی ہے۔ ابھی یہ گھبراہٹ ہی کیا کم تھی کہ کمرے میں ایک دم گپ اندھیرا چھا گیا۔ فاریہ کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کے بہت پاس ہے۔ اسے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ دروازے کے پٹ زیادہ زور سے بج رہے تھے۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے کی آواز سے بند ہو گیا۔ وہ کانپ گئی۔ کمرے میں بالکل وہی اندھیرا تھا۔ اسی لمحے اسے 2 انگارہ برساتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ان میں آگ کے شعلے روشن ہیں۔ تم میری ہو؟ وہی خرخراتی ہوئی آواز فاریہ کے کانوں سے ٹکرائی تو فاریہ کی ایک چیخ نکل گئی۔ واجد صاحب کی بیوی کا انتقال فاریہ کے پیدا ہوتے ہی ہو گیا تھا۔ تب سے انہوں نے فاریہ کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ وہ کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز فاریہ کی تھی۔ وہ چیخ سن کر تیزی سے اس کے کمرے کی طرف آئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ پاپا وہ آنکھیں، اتنا کہہ کر وہ سسک پڑی۔ بیٹا، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، میری گڑیا یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ فاریہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کمرے میں واقعی کوئی نہیں تھا۔ خیر، یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ پروفیسر ارشد صاحب فاریہ کے انتہائی پسندیدہ استادوں میں سے تھے۔ فاریہ کا ماننا تھا کہ ارشد صاحب اپنے طالب علموں کے سلسلے میں بے حد مخلص ہیں، سو ان کا لیکچر وہ کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ آج موسم خراب تھا مگر اس کے باوجود وہ ان کی کلاس اٹینڈ کرنے پہنچ گئی، مگر راستے میں ایک عجیب معاملہ ہوا۔ بس سٹاپ پر پھر وہی آواز آئی جو اس نے کل سنی تھی، اور ایک چیخ کے ساتھ وہ بے ہوش ہو گئی۔ مگر اس بار جب اس کو ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں نہیں بلکہ کہیں اور تھی۔
اس کے جسم کا لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا لباس ایسا تھا جیسے کسی راہبہ وغیرہ کا ہوتا ہے۔ اس نے آپ کو جس جگہ پایا وہ ایک قید خانہ تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور اسے اپنے جسم میں بہت سخت درد محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے نیم و آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک انتہائی زرق برق لباس پہنے ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں جبکہ اس کے ہونٹ نہایت موٹے تھے۔ اس کے دائیں گال پر زخم کا نشان تھا اور آنکھوں میں بے پناہ شر پھیلا ہوا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ شخص مسکرا کر بولا، میری زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے مان سنگھ، میں مقدس کنواری ہوں، میری زندگی میں تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ جملہ ادا کرتے ہی فاریہ خود حیرت میں پڑ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی اور موجود ہے، وہ کہیں کھو گئی ہے، اس کے وجود میں کوئی اور ہستی آ گئی ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ مان سنگھ کو انکار پسند نہیں؟ یہ کہہ کر اس شخص نے کوڑا نما چیز اس کے اوپر ماری تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹرز مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح فاریہ کو ہوش آ جائے اور وہ ان سے بات کرے، وہ انہیں بتائے کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ آخرکار ہوش آنے پر فاریہ نے وہ ساری داستان ڈاکٹر صاحب کو سنا دی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو ڈاکٹر سے زیادہ ایک نفسیاتی معالج کی ضرورت ہے۔ چاند کی 14 تاریخ نزدیک تھی اور پریم نگر کے لوگ پریشان تھے کہ اب کس لڑکی کی باری ہوگی۔ مکھیا جی کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو کہ اس آصف کو اس گاؤں سے ختم کر سکے۔ آخرکار شہر سے ایک شخص مل ہی گیا جس نے دعویٰ کیا کہ وہ کسی بھی قسم کے آصف کو گاؤں سے بھگانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے کچھ چیزیں بھی مانگی جو اسے دے کر ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ شمس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی پوٹلی سے سندور نکالا اور اسے کچھ پڑھتے ہوئے دائرے کی شکل میں پھیلا دیا۔ غالباً اس نے حصار کھینچا تھا۔ شمس نے شمائل کی تصویر دائرے کے اندر رکھ کر خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ منتر پڑھتا جاتا اور ہلدی تصویر پر چھڑکتا جاتا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے گرم چھری نکالی اور لیموں کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ شمس کا یہ عمل مکھیا کے ساتھ اور بھی لوگ دیکھ رہے تھے اور سب نے دیکھا کہ لیموں کٹتے ہی اس میں سے خون کی دھار نکلی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ شمس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اس نے بلند آواز میں منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ آواز میں زلزلے کی سی کیفیت نمایاں تھی۔ دفتن شمائل کی تصویر کو آگ لگ گئی۔ ساتھ ہی شمس کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ شمس منتر بھول کر اپنا گلا پکڑ کر چیخنے لگا۔ مکھیا اور دوسرے لوگ خوف اور دہشت سے ساکت ہو کر یہ عجیب و غریب منظر دیکھ رہے تھے۔ اس کے منہ اور ناک سے گاڑھا خون بہنے لگا تھا۔ خوف اور دہشت سے بھرپور یہ منظر دیکھنے کے بعد سب لوگ سانس لینا ہی بھول گئے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اب انہیں یہ حویلی والا گاؤں ہی چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ حویلی سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ دوسرے لوگ مکھیا جی کے ساتھ تھے یا نہیں، مگر مکھیا جی کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ہر صورت اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے، مگر ان کا بھی وہی حشر ہوا جو ایسی کوشش کرنے والے باقی لوگوں کا ہوا تھا۔ فاریہ اپنے بیڈ روم میں موجود تھی۔ وہاں ایک مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو انتہائی لطیف اور مسحور کن، ایسی خوشبو اس نے کبھی نہ سونگھی تھی۔ فاریہ نے دیکھا کہ بیڈ پر گلابوں کی پتیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ سحر زدہ سی ہو گئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ سنگھار میز کے آئینے سے ہلکی ہلکی نیلے رنگ کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے دیکھا کہ سنگھار میز کا آئینہ کسی اسکرین کی طرح روشن ہو گیا ہے۔ اس کے سامنے ایک حویلی کا منظر تھا۔ وہ حویلی بہت پرانی معلوم ہوتی تھی، مگر اب آہستہ آہستہ وہ منظر دھندلا ہو رہا تھا۔ اب کی بار اس کے سامنے جو منظر آیا وہاں ایک جھیل کا منظر تھا۔ یہ ایک بہت بڑی اور وسیع و عریض جھیل تھی۔ یہاں پر شام کا منظر تھا اور جھیل کے اندر بہت سی لڑکیاں نہا رہی تھیں۔ اچانک ہی وہاں ایک گھڑ سوار نمودار ہوا تو لڑکیاں گھبرا کر پانی کے اندر گھس گئیں، مگر ایک لڑکی وہیں پر رہی۔ اب وہ گھڑ سوار کی نظروں میں آ چکی تھی اور وہ اسے انتہائی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کا چہرہ دیکھ کر فاریہ کو ایک زبردست جھٹکا لگا تھا۔ وہ خوف اور دہشت سے خود کو پانی سے باہر آتا دیکھ رہی تھی۔ گھڑ سوار کی شکل دیکھ کر بھی اسے بہت سخت حیرت ہوئی تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جو اس نے اس دن قید کے دوران دیکھا تھا
اور پھر اسی لمحے آئینے سے وہ منظر غائب ہو گیا۔ آئینہ پہلے کی طرح ہو گیا، مگر آئینے سے ہلکی ہلکی روشنی ابھی بھی پھوٹ رہی تھی۔ ان عجیب و غریب واقعات میں اضافہ ہونے کے بعد واجد صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی روحانی علم والے شخص کو اپنی بیٹی دکھائیں گے۔ اس شخص نے آتے ہی سوال کیا، واجد صاحب کیا آپ کے گھر میں کوئی آئینہ ہے؟ اسے آئینہ لا کر دیا کیا تو اس نے اس آئینے کو اپنے سامنے رکھ دیا۔ آئینہ سامنے رکھ کر وہ تیزی سے کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد آئینے پر ایک نسواری دھند سی چھانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھند آئینے سے باہر نکل کر فاتح محمد کے گرد آ چکی تھی۔ فاتح محمد کو ایسے لگا جیسے انتہائی گرمی ہے۔ آئینہ کے کمرے کا ماحول بہت ٹھنڈا تھا۔ کچھ دیر کے عمل کے بعد اس نے گہری آنکھوں سے واجد صاحب کو دیکھا۔ واجد صاحب، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی جلد از جلد شادی کر دیں۔ ماں باپ پہلے ہی اپنی بیٹی کی اس کیفیت سے تنگ تھے جو روز روز اس کے ساتھ پیش آتی تھی۔ اکثر انہیں وہ بس اسٹاپ سے بے ہوش ملتی اور پھر وہ ہوش آنے پر عجیب و غریب باتیں کرتی تھی۔ لہٰذا شادی کا فیصلہ کر دیا گیا اور فاریہ اس وقت شہر کے مہنگے ترین بیوٹی پارلر میں دلہن بننے کے لیے آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی جگری دوست شہناز بھی تھی۔ تیار ہونے کے بعد فاریہ نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو مارے ڈر کے وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کو آئینے میں فاریہ کی جگہ اب ایک انتہائی بدشکل بوڑھی نظر آ رہی تھی جو اس کی جانب دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ پھر آئینے سے ایک انتہائی خوفناک ہاتھ برآمد ہوا جس نے فاریہ کو پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ اسے تیزی سے اپنے اندر کھینچ رہا تھا۔ ساری لڑکیوں کی فلک شگاف چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ بیوٹی پارلر والیوں میں سے 2-4 تو بے ہوش بھی ہو گئی تھیں، ان میں شہناز بھی شامل تھی۔ واجد صاحب پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، جبکہ کاشف کے لیے یہ خبر کسی تازیانے سے کم نہ تھی، مگر اس نے تحمل سے کام لیا۔ اس وقت وہ اپنے دوستوں میں گھرا بیٹھا ہوا تھا۔ جب واجد صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے، ان کا حلیہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گیا۔ ان کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں اور ان کا لٹا پٹا حلیہ۔ واجد صاحب اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ کاشف نے بروقت انہیں چپ کروا دیا۔ واجد صاحب نے اپنے ہونے والے داماد کو بتا دیا کہ ان کی بیٹی بیوٹی پارلر میں آئینے کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ کاشف کے دوستوں نے پریشان دیکھا تو وہ سارا معاملہ سمجھ گئے۔ یوں بھی کاشف ان کو ان عجیب و غریب واقعات کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ ایک دوست نے کہا تھا کہ میرے ابو اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ فاروقی صاحب کا تعلق ایک نجی بینک سے تھا اور وہ نجی بینک میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھے۔ نوکری کے بعد وہ ضرورت مندوں کا روحانی علاج بھی کیا کرتے تھے۔ ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو وہ فوراً ہی ان لوگوں کے گھر آ گئے۔ فاروقی صاحب نے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے پوچھا، اگر آپ کے پاس بچی کے استعمال کا کوئی کپڑا ہے تو لے آئیے۔ واجد صاحب بیٹی کے استعمال کا ایک دوپٹہ لے آئے تھے۔ انہوں نے وہ دوپٹہ اپنے سامنے رکھا اور جیب سے تسبیح نکال لی جس کے دانوں کا رنگ سبز تھا۔ انہوں نے گلاس دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور تسبیح پر ورد کرنے لگے۔ کاشف نے دیکھا کہ فاروقی صاحب کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے وہ دوپٹہ گلاس کے پانی میں ڈال دیا۔ سب یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ پانی کا رنگ سرخ ہو چکا ہے۔ چند لمحوں کے بعد فاروقی صاحب نے سر اٹھایا تو کاشف نے دیکھا ان کا چہرہ پرسکون تھا مگر آنکھوں میں تشویش کے آثار تھے۔ واجد صاحب، آپ کی بچی محفوظ ہے مگر سخت خطرے میں ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے یک زبان ہو کر پوچھا۔ مطلب یہ ہے برخوردار کہ فاریہ کا یہ دوسرا جنم ہے، لیکن یہ حقیقت میں اس کا دوسرا جنم نہیں ہے، صرف اس پر ہم شکل ہونے کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے۔ میں سمجھا نہیں، واجد صاحب نے حیرانگی سے کہا۔ واجد صاحب، جو معلومات مجھے موکلات نے دی ہیں وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کہانی آج سے 850 سال پہلے شروع ہوئی تھی جب پریم نگر ایک خوشحال ریاست ہوا کرتی تھی۔ پریم نگر کا راجہ بہت رحم دل تھا۔ پھر اس کے دور میں چند عیسائیوں نے عبادت گاہ بنانے کی اجازت چاہی مگر ان لوگوں نے عبادت کی غرض سے یہاں پر ایک نیا دورہ قائم کر دیا تھا۔ کسی بہن بیٹی کی بھی عزت محفوظ نہ تھی۔ آخر کار لڑکیوں نے ان درندوں کی ہوس سے تنگ آ کر خودکشی کرنا شروع کر دی تھی۔ مگر اس میں ہماری فاریہ کا ذکر کہاں ہے؟ ہمیں کچھ تو بتائیے اس کے بارے میں۔ بیٹا، فاریہ کی بدقسمتی ہے کہ وہ 2 سال پہلے پکنک منانے پریم نگر گئی تھی۔
वहाँ ऐसी ही एक बदकिस्मत लड़की की रूह ने इसे देख लिया था। ये बदकिस्मत लड़की भी उन ईसाइयों की हवस का शिकार हुई थी। अब फारिया पर भी एक रूह काबिज है और वो उसे तरह तरह के मनाज़िर दिखाकर परेशान करती है, और अब वो फारिया को कैद करके प्रेमनगर ले जा चुके हैं। लिहाजा हम बाकी कार्रवाई प्रेमनगर जाकर ही कर सकते हैं। ये चांद की 14 तारीख थी और काशिफ प्रेमनगर पहुंच चुका था। प्रोफेसर फारूकी ने काशिफ को एक फिरोजी रंग वाली अंगूठी भी दी थी, जिस पर लिखा था, हर मुश्किल में अल्लाह का सहारा लेना, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। शाम के 4 बज रहे थे और काशिफ हवेली जाने के लिए निकल रहा था। वो हवेली पहुंचा तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। सब कमरों में इंतहाई तेज खुशबू फैली हुई थी, जो कि गुलाब और मोतिये की थी। अंदर का कमरा ऐसा लगता था जैसे ये किसी अय्याश इंसान का हो। कमरे के अंदर भरपूर रोशनी फैली हुई थी। एक एक चीज वाज़िह थी। ख्वाबगाह इतनी खूबसूरत थी कि काशिफ हैरान रह गया। कमरे के वस्त में एक गोल मसहरी थी, जिस पर छत से लेकर जमीन तक बारीक सफेद मच्छरदानी लटकी हुई थी। दीवारों पर खूबसूरत औरतों की तस्वीरें लगी हुई थीं और दाएं जानिब एक कीमती अलमारी थी। उस लकड़ी के गोल फ्रेम में एक आईना चढ़ा हुआ था, जिसके सामने एक ऊंचा सा स्टूल रखा था। दफतन काशिफ को ऐसा लगा कि मुसहरी पर कोई लेटा हुआ है। उसने जैसे ही मच्छरदानी हटाकर देखा तो हैरत और खौफ से दंग रह गया। बेड पर फारिया लेटी हुई थी। जूं ही उसने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया, उसके दिलो दिमाग पर एक अनजाना सा खौफ बसेरा करने लगा। दफतन उसने देखा कि एक मोटा सा गेंडा नमा आदमी, जिसके गाल पर जख्म का निशान था, वो नमूदार हुआ। उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। आंखों की जगह 2 गड्ढे थे। वो अजीब से अंदाज में फारिया की तरफ बढ़ रहा था। फारिया, आयतुल कुर्सी पढ़ो, काशिफ ने चीख कर कहा था। फारिया ने सर उठाकर देखा तो उसे काशिफ हवा में बुलंद हाथ पैर मारता हुआ नजर आया। फारिया, मैं कहता हूँ आयतुल कुर्सी पढ़ो। फारिया ने बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी की तलावत शुरू कर दी। जो ही उसने आयतुल कुर्सी की तलावत शुरू की, उस अजीबो गरीब शख्स के हलक से एक चीख निकली और अगले ही लम्हे वो चीखता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। चंद ही लम्हों में उसका वजूद राख बनकर उड़ गया था। काशिफ ने उसका अंजाम देखा तो खुदा का शुक्र अदा किया। अब वहाँ काशिफ और फारिया के सिवा कोई नहीं था। वो दोनों हवेली से बाहर निकल आए। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकलकर पहाड़ से नीचे उतरे, हवेली को आग लग चुकी थी। भड़कते शोले आसमान से बातें कर रहे थे और प्रेम नगर से आसेब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।